ایصال ثواب کی مجلس ہے اور اس مجلس کے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے سورہ مبارکہ البقرہ کی 3 آیات مبارکہ 255 256 اور 257 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیات مجیدہ کے اوپر گفتگو کروں، انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ جتنے بھی انسان خداوند عالم نے خلق کیے ہیں مزاج کے لحاظ سے وہ 4 قسم کے ہیں۔ پہلا ضدی مزاج، دوسرا منافق مزاج، تیسرا منصف مزاج اور چوتھا معصوم مزاج۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہاں ہوں کرتے رہیے گا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ نعرہ لگائیں، وہ آپ کو جملہ سمجھ آئے۔ بے شعور والا نعرہ میں لگواتا بھی نہیں ہوں، شعور کے ساتھ بات کو سمجھ کے اگر آپ بولیں گے تو مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا، آپ کو سننے کا آئے گا۔ لیکن میری بات ضائع ہو جائے، میں پڑھ کے چلا جاؤں، اوپر سے گزر جائے، یہ وہ والا خطیب میں نہیں ہوں۔ جب تک بات یہاں بیٹھے گی نہیں میں آگے نہیں بڑھتا۔ میں نے جو جملہ کہا ہے، مزاج کے لحاظ سے انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی ضدی مزاج، دوسرے منافق مزاج، تیسرے منصف مزاج، چوتھے معصوم مزاج۔ ضدی مزاج کس کو کہتے ہیں؟ ضدی مزاج وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے جتنی بھی دلیلیں بیان کر دی جائیں، جتنا بھی ان کے سامنے قرآن پڑھ دیں، حدیث پڑھ دیں، عقلی دلیل دے دیں، ان کا کوا سفید ہے تو آپ اسے کالا نہیں کر سکتے۔ مثال اس کی تاریخ میں اگر سب سے خوبصورت دے سکے تو وہ ابو جہل کی مثال ہے۔ ابو جہل رسول خدا سے کہتا ہے، یا رسول اللہ، اگر آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ جملہ سمجھ آ رہا ہے؟ چاند کو اگر آپ 2 ٹکڑے کر دیں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ رسول خدا نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تو اس نے کہا یہ تو جادو ہے۔ رسول خدا نے کہا یہ جادو نہیں، معجزہ ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر واقعی معجزہ ہے تو پھر جو مجھے نظر آیا ہے، جو لوگ شہر سے باہر ہیں، جب وہ آ جائے میں ان سے تصدیق کروں گا۔ اگر انہوں نے بھی تصدیق کر دی تو پھر میں مان لوں گا۔ اب جتنے بھی سفر میں قافلے تھے، کوئی 1 دن کے بعد پہنچا، کوئی دوسرے دن کے بعد پہنچا، کوئی تیسرے دن کے بعد پہنچا، جو بھی پہنچا ابو جہل نے ایک بندے سے تصدیق کی کہ آپ نے فلاں وقت فلاں رات کو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان سب نے کہا ہم نے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور پھر 2 ٹکڑوں کو ملتے ہوئے بھی دیکھا۔ 2 ٹکڑے چاند کو ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور پھر ملتے ہوئے بھی دیکھا۔ لیکن سب سے پوچھنے کے بعد بھی ابو جہل ہی رہا۔ جلال مصطفیٰ کو بھی دیکھا، جمال مصطفیٰ کو بھی دیکھا، سیرت مصطفیٰ کو بھی دیکھا، کردار محبوب خدا کو بھی دیکھا، گفتار محبوب خدا کو بھی دیکھا، معجزات محبوب خدا کو بھی دیکھا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد جو نہ مانے، قرآن کی زبان میں اسے ضدی مزاج ابو جہل کہا جاتا ہے۔ یہ میرے مخاطبین میں چونکہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں تو جو میں گفتگو کروں گا یہ 4 مزاج بیان کرنے کے بعد، اس لیے یہ بنیاد، یہ تمہید بیان کر رہا ہوں تاکہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس مزاج کے ساتھ بیٹھے اور کیا سننا چاہتے ہیں۔ پہلا مزاج سمجھ آ گیا؟ یہ مزاج ہے ضدی مزاج، ابو جہل کی طرح، جن کے سامنے جو بھی دلیل دی جائے حق کی، ان کو قرآن کی آیت سنائیں، ان کو حدیث سنائیں، ان نے بات نہیں ماننی۔ اس طبقے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق، ان کے ساتھ وہ جہاں ہے وہ وہاں ٹھیک ہے۔ ان کے لیے قرآن مجید نے سب سے بہترین اصول کیا دیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس۔ یہ پہلا گروہ ہے۔